اسٹوری چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ایک ماں اور بیٹی میرے کلینک پہ آئی۔ بیٹی 20 سال کی گوری چٹی خوبصورت لڑکی تھی۔ پورے جسم پر ایک موٹی گرم شال لپیٹ رکھی تھی، مگر شال بھی جسم کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو چھپا نہ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تیر رہا تھا۔ بچے کے مطابق اس کا نام نبیلہ تھا۔ عمر 20 سال تھی۔ اس کی ماں ویسے ہی تھی جیسے کوئی ماں ہوتی ہے جس کی بیٹی پیٹ سے ہو۔ 40 سال کی عورت اس وقت 80 سال کے بڑھیا کی طرح زرد دے رہی تھی۔ میں نے کہا، جی بتائیں کیا بات ہے؟ وہ بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ میری بیٹی ہے، اس کا پیٹ صاف کروانا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا چہرہ تاریک ہو گیا اور منہ پر شدید شرمندگی کا تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے کہا، یہ تو جائز کام نہیں ہے۔ وہ بولی، جانتی ہوں جی، ایک کمبے کی قتل سے ایک پیدا ہونے والے بچے کا نام ہونا بہتر ہے۔ میں نے کہا، کیسی عجیب فلسفی ہے، آپ کی کتنی بیٹی ہے؟ وہ بولی، میری 2 بیٹیاں اور ہیں۔ اگر یہ بات کھل گئی تو ایک کو طلاق ہو جائے گی، دوسری گھر پر بیٹھی رہے گی۔ میرا مرد ہم سب کو زندہ کاٹ ڈالے گا، اولاد در در کی دھکے کھائے گی، لوگ میت کو کندھا بھی نہیں دیں گے۔ وہ سک سک کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ بولی، بس اس بدقسمت کا نصیب۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ چپ ہو رہی تھی تو میں نے اسے کہا، آپ باہر جائیں، مجھے نبیلہ سے بات کرنے دیں۔ وہ بامشکل اٹھ کر باہر چلی گئی۔ لڑکی اسی طرح سر جھکائے سگوار بیٹھی رہی۔ میں نے اسے کہا، مجھے ساری بات بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کافی دیر ناخن کھڑکتی رہی، پھر بولی، میرا نام نبیلہ ہے۔ میرے والد ایک انتہائی سخت مزاج باپ ہیں۔ تمام اولاد، خاص کر بیٹیوں پر شدید قسم کی سختی رکھتے ہیں۔ ان کی سوچ یہی ہے کہ بیٹی کی عمر 18 سال ہوتے ہی اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری بڑی بہن کی شادی 20 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ دوسرا نمبر میرا تھا۔ میری شادی بھی ایک فیملی میں طے کر دی گئی تھی۔ اس خاندان کے بارے میں کچھ خاص جانچ پڑتال نہیں کی۔ سلیم کس بینک میں ملازم تھا اور اپنے بڑے بھائی امجد کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بڑا بھائی شادی شدہ تھا مگر تھال اولاد نہ تھی۔ شادی طے ہوتے ہی دونوں گھرانوں میں آنا شروع ہو گیا۔ میں پہلے جھجکتی تھی مگر پھر اپنی ہونے والی جیٹھانی انجم سے کافی کھل مل گئی۔ میرے والد میری شادی سے پہلے کے میل میلاپ کو ناپسند کرتے تھے، حالانکہ میں کبھی اپنے منگیتر سے نہیں ملی تھی۔ 1-2 بار بس ان کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی جو کافی نفیس قسم کے انسان تھے۔ ابا جان کے علم میں لائے بغیر میں انجم بھابھی کے ساتھ کئی بار بازار شاپنگ کے لیے جانے لگی۔ اسی دوران میرا ٹکر 1-2 مرتبہ سلیم سے ہوا۔ میں نے اپنی ازل جھجک کے باعث ان کے شوق نگاہوں سے بھرپور بچنے کی کوشش کی، مگر ان کا یوں دیکھنا مجھے اچھا بھی لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم کو بیرون ملک ایک اچھی آفر ہوئی اور وہ باہر چلا گیا۔ یہ بات میری خوش بختی سمجھ گئی۔ اب ان کے گھر پہلے والی جھجک بھی جاتی رہی۔ میں اکثر ہی انجم بھابھی کے گھر آنے جانے لگی۔ ایک دن انجم بھابھی نے مجھے بلوایا کہ گھر کچھ مہمان آنے والے ہیں، تم آ جاؤ۔ میں ان کی مدد کی غرض سے ان کے گھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چلی گئی جو مجھے دروازے پہ چھوڑ کر لوٹ گیا۔ دروازہ امجد بھائی نے کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور ہمیشہ کی طرح سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بھی ان سے ہلکی پھلکی بات کرتے ہوئے داخل ہو گئی۔ اندر آ کر پتہ چلا کہ بھابھی کچھ سامان خریدنے بازار گئی ہے۔ میں عجیب سا لگا مگر میں پریشان نہیں تھی۔ امجد بھائی اچھے اور شریف انسان تھے۔ میں امجد بھائی اور اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امجد بھائی بھی وہیں آ گئے۔ ان کی نظروں اور دیکھنے کا انداز مجھے کھلنے لگا۔ اس وقت وہ مجھے کسی عام مرد کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ مجھ سے کافی فری ہو کر باتیں کرنے لگے مگر میں ہاں نہ جواب دینے لگی۔ جلدی جلدی چائے بنا کر باہر نکل آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے نکل آئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ مجھے ڈر کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونے لگی۔ اس وقت بجلی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت مجھ پر قیامت ٹوٹی۔ امجد بھائی نے مجھے باہوں میں دبوچ لیا۔
میں زور سے چلائی، مگر گھر میں کوئی ہوتا تو آتا۔ میں نے خود کو ان کو چھڑانی اور بھاگی، مگر صوفے سے ٹکرا کر فرش پر منہ کرپ جا کر گری۔ میں درد کو نظر انداز کر کے اٹھی، مگر اتنی دیر میں وہ میرے اوپر سوار ہو گئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ اپنے وزن کے نیچے بے بس کر دیے اور میرے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز کسی نے نہ سنی۔ کچھ ہی دیر بعد انجم بھابی بھی آ گئی۔ میری حالت دیکھتے ہی ساری کہانی سمجھ گئی۔ امجد بھائی نے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ انجم بھابی ان کی بیوی تھی، شوہر کی فطرت جانتے تھی۔ انہی کے بلانے پر امی پہنچی اور میرے اوپر گزرنے والی قیامت دیکھی تو ان کی چھاتی پھٹ گئی۔ خیریت اور عافیت سے اسی میں تھی کہ امی چپ چاپ یہ راز چھپا لیتی، اور یہی انہوں نے کیا۔ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ انجم بھابی کچھ دنوں بعد ایک معمولی بات کا جواز بنا کر رشتہ توڑ گئی۔ یہی اچھا ہوا، ورنہ میں کیسے اس مرد کے ساتھ رہتی جو میری عزت کا لٹیرا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تم اپنے والدین کو بتائی تو وہ کوئی قانونی کارروائی کرتے۔ وہ بولے کیا ہوتا؟ سب سے پہلی بات یہ دیکھی جاتی کہ اب میں کنواری نہیں رہی۔